برادران اسلام و عزت ماں پردہ نشین خواتین اسلام، بہت جلد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں کہتے اتاکم شہر مبارک، کہ تمہارے پاس ایک ایسا بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے جس کے اندر ایک رات یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہونے والی ہے۔ اور پھر اس کے مزید اللہ کے رسول فضائل بیان فرماتے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تو اللہ رب العالمین آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرماتے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، اور فرمایا رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہو رہا ہے اس کا اہتمام اس طرح اللہ رب العالمین جو ہے کرتے ہیں تاکہ لوگ آگے بڑھیں، اور حدیث کے آگے الفاظ یہی ہیں کہ ایک نادی یہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے اب رک جا۔ تو یہ جو اہتمام ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ بندے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین ایک اور مزید فضل فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ اس کا اہتمام اللہ رب العالمین کر رہا ہے، یہ کس لیے؟ تاکہ بندے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ سکے۔ تو جب شیطان اور سرکش جنات بند ہو جاتے ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے کہ یہ آگے بڑھ سکیں نیکی۔ تو اتنا اللہ رب العالمین جو ہے اہتمام کرتے ہیں، اتنا زیادہ سجاتے ہیں، سمجھیے آسمانوں کو مزین کر دیا جاتا ہے اور رحمت کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس کے اندر ایک اسلام کا ایک اہم رکن، جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، اس میں سے ایک اہم رکن رمضان المبارک میں ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اور وہ رکن کیا ہے؟ روزہ، جو اسلام کا بنیادی رکن ہے روزہ۔ جیسا کہ ذوالحجہ میں ایک 5واں رکن ہے حج ادا ہوتا ہے، اسی کے اندر ادا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح یہ جو روزہ ہے اس کے لیے خاص ایک مہینہ بنایا گیا ہے جس کے اندر وہ رکن ادا کیا جاتا ہے، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ جس کے اندر روزے رکھیں۔ اور یہ روزے رکھنے کی جو مقصدیت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پاکیزگی اور طہارت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکو نیکیوں میں جب آگے بڑھو گے، اور جب روزہ رکھو گے تو اس کی یہ فضیلت ہے، یہ مقصد ہے جو تمہارے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ برادران اسلام، یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، دیگر فرض عبادتوں سے زیادہ اہم یہ بنیادی ارکان ہیں جنہیں ہمیں ادا کرنا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اسے انجام دوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ لا تشرک باللہ شیئا، کہ سب سے پہلے اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کہ دوسرا ہے نماز، جو فرض نمازیں ہیں 5 وقت کی وہ ادا کرنا، اور تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومُ رمضان، اور یہ ہے کہ تم رمضان کے روزے رہنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما دیے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اللہ کے رسول جو آپ بتا دیے ہیں میں اتنا ضرور کروں گا، یہ وعدہ کر کے وہ بندہ جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے کہتے ہیں جس کو جنتی لوگوں میں سے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو جو ارکان اسلام اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جو ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے، رمضان آئے تو پورے روزے رہنے کا اہتمام کرتا ہے کیونکہ یہ رکن اسلام ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اہل جنت میں سے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔
جنت کی گارنٹی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت یہ بیان فرمائی ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میں ارکان اسلام من جملہ جو بیان ہوئے ہیں یہ اگر میں ادا کر دوں تو میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من الصدیقین والشہداء، تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں سے ہو جائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ آئے تو سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ ہے روزے رہنا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے پورے روزے رہے اللہ پر ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری جو اہم ترین چیز ہے کہ اس کے اندر قیام کرنا، روزے کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم چیز ہے کہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو منتخب جو کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا۔ رمضان کو اتنی بڑی خصوصیت کیوں ملی؟ پورے مہینوں میں رمضان کے مہینے کو اتنا اہم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہے۔ رمضان المبارک میں جو ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا جو تعارف کرا رہا ہے کس طرح؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ تعارف اس طرح کرا رہا ہے رمضان کا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ جو فضیلت ملی ہے رمضان کے مہینے کو، یا للیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی ہے، اس کی بنیادی اور بیسک وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں اور للیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ بیت العزہ میں ایک ہی بار پورے کا پورا قرآن مجید نازل کر دیا گیا، اور جو پہلی وحی آئی وہ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور 23 سال مکمل آتی رہی۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آ جاتا تو 2 بڑے کام اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ ایک تو قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ، مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ پڑھنا بھی ہے، کتاب کھول کر، آج تو ہمارے پاس مصحف موجود ہے، ہم کتاب کھول کر پڑھ سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، یا دوسرا جو ہے قیام اللیل ہے، ٹہر کر ہم جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، اور نماز کے اندر بھی جو ہے پڑھتے تھے، قیام کی حالت میں بھی پڑھتے۔ تو بہرحال دونوں طریقوں سے قرآن کے لیے وقت دے دینا ہے، قرآن کو جتنا ہو سکے یاد کرنا ہے، سنانا ہے، قرآن کو وقت دینا ہے، یہ اہم ترین عبادت ہے قرآن مجید۔ اللہ کے رسول فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قیام کی کافی جو ہے فضیلت بیان کی گئی، جس لیے ہم تراویح ادا کرتے ہیں، تو تراویح کی نمازوں کا پابندی کرنی چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ اور ایک عبادت جو اللہ کے رسول خصوصاً جو ہے رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے، خیر کے کاموں میں، سخاوت کرنے کے کاموں میں اور تیز ہو جایا کرتے۔ تو رمضان کا مہینہ سخاوت کا ہے، صدقہ خیرات کرنے کا ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کیا کرتے۔ کسی کو کھجور پیش کر دیں، یہ بھی خیر کا کام ہے، صدقے کا کام ہے، اور اس پر ثواب بھی ہے کہ کسی اور کو اگر ہم افطار کراتے ہیں تو روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزے کا ثواب کوئی معمولی ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے کہتا ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رہتا ہے تو میں ہی اس کو اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو روزے کا کیا بدلہ ہے؟ یہ خاص اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو سب دیکھ رہے ہیں، حج ادا کر رہا ہے تو سب دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو دوسروں کو پتہ چل رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان، وہ چھپ کر پانی پی سکتا ہے لیکن پانی پینے سے رک رہا ہے، تو یہ خاص اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری خاطر اس نے حلال کاموں سے بھی رکا ہے، روزے کی حالت میں کھانے سے، پینے سے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، حلال طریقے سے جمع کر سکتا تھا، رکے رہا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ تمام اعمال میرے لیے کیا ہے تو میں ہی اس کو بدلہ دینے والا ہوں۔ تو روزے کا جو بدلہ ہے بہت بڑا بدلہ ہے، اور رمضان یہی ہے کہ ہم دوسروں کی مشکل کو، مشقت کو، تنگی کو سمجھ کر، ان کی بھوک و پیاس کو سمجھ کر
ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا جو ہے یہ ذہن، یہ خیال ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے، دوسروں کی بھوک و پیاس کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہیں محسوس ہو کہ بھوک کس چیز کا نام ہے۔ تو برادر اسلام، دوسروں کی بھوک کا احساس، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کا، ان کی غربت کا احساس تمہیں دلانے کے لیے یہ روزہ رکھا گیا ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا جو ہے ایک اہم ذمہ تمہارے کندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے تمہیں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے مالوں پر صرف تمہارا ہی نہیں، اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، ان کو ادا کرو۔ جو مال کی محبت دلوں کے اندر ہے، اس کو توڑنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، خصوصاً دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین ایک دعا ضرور قبول فرماتا ہے روزے کی حالت، اور اس کا خاص ایک وقت بیان کیا گیا افطاری کے وقت۔ افطاری سے پہلے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی ایک دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ خاص دعائیں کرنا چاہیے کیونکہ دعا خود عبادت ہے۔ دعا کا خاص اہتمام روزے کی حالت میں کرنا چاہیے، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ وہ اپنی ضروریات مانگ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ ہاتھ اپنا جو ہے اللہ کے آگے پھیلا رہا ہے، کسی اور کے آگے نہیں پھیلا رہا ہے، تو یہ توحید بھی ہے، اس پر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اور اس کے اندر یہ تواضع، انکساری، عاجزی ہے اور فقیری، اللہ رب العالمین غنی ہے اور میں فقیر ہوں، اس طرح کا اظہار اور عاجزی، تواضع یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ یقین ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ ایک دعا کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ برادران اسلام، ایک دو مسائل خاص طور سے ذکر کرنا ہے۔ ایک مسئلہ ہے رؤیت ہلال کا مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے، تمہیں چاند نظر آ جائے تو اس کی رؤیت کو، اس کو دیکھ کر تم روزے رہو، اور اس کو دیکھ کر یعنی کہ شوال کا چاند دیکھ کر عید منا لو۔ تو اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے۔ الحمدللہ رؤیت ہلال کمیٹی ہے، یہاں سب مانتے ہیں، جماعت ہے ہماری، تو جماعت کا ساتھ دینا ہے۔ تو عید جماعت کے ساتھ ہی منتی ہے، اکیلے اکیلے نہیں منتی۔ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم بظاہر رؤیت واحدہ کے قائل ہیں انفرادی طور پر، وہ مسئلہ انفرادی حد تک ہی رکھیں، لیکن اجتماعیت کا ساتھ دیتے ہوئے عید سب کے ساتھ ہی منانی چاہیے۔ اگر اس مسئلے میں کسی کو اختلاف ہے تو اختلاف اپنے ذات تک ہی رکھے، لیکن عید اور روزہ جو ہے کس کے ساتھ منانا ہے؟ اجتماع، سب کا ساتھ دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے زمین ایسی بنائی ہے اور سورج اور چاند کی گردش ایسی رکھی ہے کہ دیکھیے جہاں پہلے سورج نظر آتا ہے وہاں پر چاند پہلے نظر نہیں آتا۔ سائڈ جو ہے، مون سائڈ، چاند جو بنتا ہے پہلے جہاں پر دکھنا ہے وہاں پر نہیں دکھتا، دوسری جگہ جہاں دکھنا ہے وہاں نہیں دکھتا، تیسری جگہ نظر آ جاتا، کیونکہ اس وقت تک چاند بن جاتا ہے، دکھ جاتا ہے زمین سے۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے سعودی میں بھی چاند نظر نہیں آتا، لیکن اس کے بعد والے دیش میں موراکو، مراکش میں جو ہے چاند نظر آ جاتا، تو وہاں کے لوگ، ان کو چاند نظر آ رہا ہے، وہ لوگ رہ رہے ہیں، دوسرے دن سعودی والے رہے، تیسرے دن ہند کے لوگ جو ہے رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح فرق آتا ہے۔ اور ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ 28 دن کے بعد جو ہے شوال کا چاند نظر آ گیا، سب لوگ جو ہے عید کا چاند نظر آ گیا، عید منا لی، اور سب جو ہے بعد میں ایک روزہ قضا کرے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ جو ہے اس کے اندر وہ رکھا ہے، اس کے اندر آسانیاں رکھی ہیں۔ تمہیں ٹیلیسکوپ ڈال کے آسمانوں کے پرے جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بیٹھ کے دیکھنے کی ضرورت، تم اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ لیے ہیں، کسی کو نظر آ گیا ہے تو وہی معتبر ہوگا۔ ایک حدیث قریب، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک تابعی ہے قریب، جو شام سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں تم چاند رمضان کا کب دیکھے؟ انہوں نے کہا فلاں دن ہم نے دیکھا، تو کہا ہم تو اس کے بعد دیکھے۔ تو قریب رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں کیا ان کی رؤیت آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا کہ اپنی رؤیت کا اعتبار کرو، تو ہمیں جب نظر آیا ہم تب رکھے، اور ہمیں جب نظر آئے گا تب ہم عید کریں گے، وہاں اس طرف کی رؤیت ہمارے لیے کافی نہیں۔ تو یہ اختلافی اگر مسئلہ ہے بھی تو اختلاف اپنی حد تک ہی رکھیں، اجتماعیت کا ساتھ دینا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے، اس کے اندر جد و جہد اور کوششیں اور عبادتیں بچلانے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اختلافی مسائل سے بچتے ہوئے اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔